بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دوستوں کے لیے بسنت کہانی کے سلسلے میں ایک مزیدار قسم کے بچپن کی یادیں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ میرے ایک دوست بھائی نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ آپ یہ بتاؤ کہ جب آپ کا بچپن تھا اور اس زمانوں میں آپ کون کون سی ڈور اڑاتے تھے اور کہاں کہاں سے ڈور اور گڈیاں خریدتے تھے۔ تو میں اپنے اس دوست کی فرمائش پر آپ لوگوں کو آج سے 40 سال پہلے 38 سے 40 سال پہلے کے واقعات بتا دیتا ہوں کہ ہماری بسنت کی تیاریاں کیا ہوتی تھیں اور کس طرح سے بسنت منانے کے لیے کیا کیا کچھ کیا جاتا تھا۔ تو بھائی، جب آج سے میں آپ کو 38-40 سال بتاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری ایج 10 سے 11 سال تھی۔ تو 10-11 سال کی ایج میں آج سے 40 سال کے لگ بھگ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے جو میرا جیب خرچ تھا وہ 1 روپیہ روزانہ ملا کرتا تھا، اور وہ 1 روپیہ کافی ویلیویبل ہوتا تھا۔ تو اس میں سے 50 پیسے خرچ کر لینے، یعنی کہ کبھی اس 50 پیسوں میں سے کوئی گرمیاں ہیں تو برف کا گولا کھا لینا، سردیاں ہیں تو 50 پیسے کا سموسہ آ جایا کرتا تھا، سموسہ کھا لینا۔ تو کبھی چھوٹے بسکٹ آتے تھے، 100 بسکٹ 1 روپے کے، یعنی کہ 1 پیسے کا ایک بسکٹ، تو 50 پیسے کے 50 بسکٹ لے کے پاکٹ بھر لینی۔ تو بڑے مزے کی لائف ہوتی تھی وہ بچپن کی۔ تو باقی اس میں سے 50 پیسے ایک مٹی کے غلے میں ڈالتا جاتا تھا، تو اس لالچ میں کہ پنا شنا لینا ہوگا تو پیسے جمع کر لیں۔ تو یہ سمجھ لو کہ بسنت سے 2 مہینے پہلے دسمبر کے دنوں میں یہ سیونگ شروع ہو جاتی تھی۔ تو ایک عد پنا جو تھا مجھے ہر سال کے سال میرے نانا مرحوم کی طرف سے مل جایا کرتا تھا، تو اچھے چانسز ہوتے تھے کہ بسنت اچھے سے گزر جائے گی۔ تو 2-3 بار تو ایسا اتفاق ہوا کہ پاکستان میں جے پی کوٹس جو داغا بناتے تھے ان کا ایک داغا آتا تھا جو کہ سب سے سستے والا داغا ہوتا تھا ہمارے زمانوں میں، وہ تھا 12 چین۔ تو پنکھا سا بنا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے گتے کے اوپر گول سی نلکی ہوتی تھی چھوٹے سے قد کی، تو وہ شاید 12 یا 13 روپے کا ایک پیس ہوا کرتا تھا، اور داغا اس میں شاید ہوتا تھا 900 میٹر۔ تو وہ 4 نلکیاں لینی اور 12 روپے گوٹ، 10 روپے گوٹ ڈور کی لگوائی لیتے تھے۔ تو وہ اس طرح سے تقریباً آپ کا پنا جو 10 گوٹ کا ہم پنا کہتے تھے، اور پتنگ باز لوگ جو پروفیشنل ہوتے تھے وہ پنے کو پنی کہتے تھے۔ ہمارے بچپن کے لحاظ سے پنی ہم اس کو کہتے تھے جو کہ بہت تھوڑی ڈور ہو، چھوٹی سی ہو، جس پہ بہت زیادہ ڈور ہو، اس کو ہم پنا کہا کرتے تھے۔ تو 2-3 بار اڈوں سے ڈور لگوانے کا اتفاق بھی ہوا، خود سے داغا خریدا، پھر تھوڑا سا اویئرنیس آتی گئی اور تھوڑا باہر کی دنیا کا پتہ چلا، تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اکبری منڈی اور موچی دروازہ میں پتنگ ڈور کی بہت ہی زیادہ دکانیں ہیں۔ تو پھر وہاں جا کر مختلف دکانوں سے گڈیاں خرید لینی، ڈوریں خرید لینی۔ تو پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ایریا میں صرف ایک ہی گڈی فروش تھا 75-76 کے دور میں، تو وہ تھے گول گراؤنڈ شاد باغ میں بابڑی دواخانہ، حکیم صاحب تھے بائی پروفیشن۔ لیکن ساتھ میں سال کے سال وہ جب سردیوں کا سیزن آتا تھا تو وہ گڈی ڈور کا کاروبار بھی کر لیا کرتے تھے، ایڈیشنلی سمجھنے اپنے کام سے ہٹ کے۔ تو کافی گڈی ڈور ان کی بکتی تھی اور بڑی اچھی کلیکشن ہوتی تھی ان کے پاس گڈی ڈور کی۔ لیکن چونکہ ہمارا بچپن تھا تو ہمیں تو وہ 4 آنے والی گڈی اور 8 آنے والی گڈی یا میکسیمم 1 روپے والا گڈا ہی خریدنا ہوتا تھا، تو پتنگ سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ انتہائی بچپن میں بسنت کے لیے جو گڈیاں اور شرلیں خریدے جاتے تھے وہ حکیم صاحب سے لیتے تھے گول باغ سے۔ اس کے بعد
تھوڑی سی ہوش سنبھالی تو پھر ہمارے ادھر شمالی لاہور میں مصری شاہ کے علاقہ میں 2 دکانیں تھیں، 2 گھر تھے بالکل ساتھ ساتھ بلڈنگیں، اور ان کے نیچے ایک ایک دکان تھی۔ ایک تھا صادق گڈی فروش اور ایک تھا کبا، کبا اسے کہتے تھے۔ اب اس کے صحیح نام کا تو نہیں مجھے پتہ، لیکن وہ اس زمانوں میں کبے کے نام سے ہی مشہور تھا۔ تو وہ 2 روپے والی پتنگیں جو کہ 3 گٹھی پتنگ ہوتی ہے 2 روپے کی پتنگ ملتی تھی ان زمانوں میں۔ پھر وہ تھوڑی سی ایج بڑی ہوئی تو ہم نے وہاں سے 2 روپے والی پتنگیں خریدنا شروع کر دیں۔ ہر بنڈل میں سے جو ڈیزائن ہمیں اچھا لگنا ہم نے وہ پتنگ لے لینی۔ پھر موچی دروازے تک اپروچ ہوئی، وہاں سے پاپا گڈی فروش اور باکر والوں سے ہول سیل میں گڈیاں ملتی تھیں، یعنی کہ جو لاہور کے دوسرے علاقوں میں پرچون میں گڈا 1 روپے کا آپ کو ملتا تھا، تو وہاں سے وہ آپ کو ہول سیل میں 12 آنے کا مل جاتا تھا، تو وہاں سے گڈیاں خریدتے تھے۔ پھر ایک مسجد وزیرہاں کے اندر گلی جاتی ہے بازار نوڑیاں کو، وہاں پر عبدالرشید عرف چاچا شیدے کی دکان تھی۔ چاچا شیدے کی دکان سے بہت پتنگیں ڈوریں خریدا کرتے تھے، پنے بھی۔ پھر جب چرخی کا زمانہ ہے تو چرخیاں بھی۔ تو یہ اس طرح سے ہمارے بچپن کے دن گزرتے تھے، اور جو گڈیاں بسنت کی دن لوٹی جاتی اس میں سے جو اچھی اچھی اور خوبصورت گڈیاں ہوتی تھیں ان کی تناویں ہم کاٹ کے ان کے 4 گڈیوں کے چوکرا جسے کہتے ہیں بنڈل سا بنا کر داغے، جس طرح سے پروفیشنل دکانداروں نے داغا ڈال کر گڈیاں کیل کے اوپر لٹکائی ہوتی ہیں تو کیل کے اوپر لٹکا دیا کرتے تھے، تو اس طرح سے ہوتا تھا۔ لیکن اس میں زندگی کا ایک سب سے خوبصورت واقعہ مجھے یاد ہے کہ آپ لوگ بچپن میں دیکھتے ہوں گے کہ جب پرانے وقتوں میں تو موٹی ڈوریں نہیں ہوتی تھی تو یہ بڑے بڑے گڈے پھپھردان کیسے اڑتے تھے۔ ہم ان زمانوں میں کیونکہ گڈوں کے سائز کا نہیں پتہ ہوتا تھا تو لوگ یہی کہتے تھے پھپھردان یا جن گڈا۔ تو اس طرح سے ایک دفعہ کافی دور سے ہمارے گھر کی بیک سائڈ سے ایک گڈوں کا پیچ آیا، تو وہ گڈے ہوا میں ہی پتہ چلا تھا کہ یہ بڑے سائز کے گڈے ہیں، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ 3 تاوا ہے یا 4 تاوا ہے، لیکن وہ ان کی چال اور ان کا جو سائز تھا وہ دستا تھا کہ یہ دیو ٹائپ کے ہی گڈے ہیں۔ تو ان میں سے ایک گڈا کٹا تو اتفاق سے میں نے گڈا وہ پکڑ لیا، تو وہ جیسے ہی گڈا پکڑا تو یقین کریں کہ اس گڈے کا اتنا زیادہ وزن تھا کہ جیسے کوئی آگے بھینسا بندھا ہو اور وہ مجھے اپنے ساتھ اڑا کر لے جائے گا۔ بڑی تیزی سے کوئی 10 20 25 دمیاں دیں، اور جب وہ تھوڑا سا گڈا ہوا کاٹ کر اوپر آیا تو اس کا تھوڑا زور ٹوٹا تو وہ آہستہ آہستہ اتارنا شروع کر دیا۔ تو اس میں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ گڈا 2 ڈوریں جوڑ کر اڑایا گیا تھا۔ اب اس زمانے میں مجھے نہیں پتا کہ وہ 50 گورا کی 2 ڈوریں تھیں یا وہ 8 چین کی 2 ڈوریں تھیں یا کوئی 40 اوکسلے تھی، لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ولیتی ڈوریں بہت عام اڑتی تھیں، اور ولیتی ڈور کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ اس میں سے کئی ڈوروں کے جو داغے ہوتے تھے وہ کلر داغے ہوتے تھے، یعنی کہ اگر ڈور کالے رنگ کی لگی ہوئی ہے تو آپ اس کے وٹ جب کھولیں گے تو نیچے سے سرخ رنگ کا داغا آپ کو نظر آتا تھا، یا مونگیا کلر کا یا پیلے کلر کا، تو یہ بھی نشانی ہوتی تھی کہ یہ لوکل داغا نہیں ہے، یہ ولیتی داغا ہے۔ تو وہ میں نے جب گڈا اتارا اس میں اتنی زیادہ ڈور آئی، اور پھر سب سے زیادہ مشکل جب مجھے پیش آئی کہ وہ دونوں ڈوریں اکٹھی تھیں، تو اب میں جب اتارتا جاتا تھا کہیں کہیں سے وہ ڈور بالکل ساتھ جڑی ہوئی تھی، کہیں کہیں سے وہ علیحدہ ہو جاتی تھی۔ پھر وہ اپنے محلے کے 2 دوستوں کو لیا، ایک لڑکے کو دائیں کیا ایک کو بائیں کیا، خود بیچ میں کھڑے ہو کے دونوں ڈوروں کو علیحدہ علیحدہ کر کے، تو وہ کافی اچھے سائز کی بڑے سائز کی 2 پنیاں بن گئیں، یعنی کہ وہ لگ بھگ مجھے وہ 2 سے 2.5 گوٹ ڈور آ گئی گڈے کے پیچھے۔ تو جب 2 ڈوریں تھیں تو اٹس مین کہ مجھے وہ 5 گوٹ ڈور ایک ہی گڈے کے ساتھ آ گئی۔ تو جب وہ گڈا نیچے اتارا تو میں آپ کو اس کے سائز کا اندازہ اس طرح سے بتا سکتا ہوں کہ جو ہم لوگ ان زمانوں میں 2 روپے کا گڈا خریدتے تھے جو کہ آڈا پونا گڈا ہوتا تھا، تو وہ آڈے پونے گڈے جتنی تو اس گڈے کے اوپر 2 آنکھیں لگی ہوئی تھیں، اور اوپر نکے پہ ایک سرو سا تھا اور ایک نیچے پان کے نیچے لمبا سا سرو تھا، یعنی کہ ہم اس کو کہا کرتے تھے اس زمانے میں جاپانی گڈا۔ تو وہ جاپانی گڈا ٹائپ بنا ہوا تھا، تو وہ رفلی میرے خیال سے آج کل کے جو گڈے کے تاووں کا یا سائز کا حساب ہوتا ہے وہ 4 تاوے کے لگ بھگ وہ گڈا تھا۔
تو بڑا وزنی اور جرمنی پیپر کا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، وہ پیرٹ کلر تھا، اس کے اوپر لال آنکھیں تھیں اس کی دو، اور جو سرو لگے ہوئے تھے وہ بلیک کلر کے تھے جرمنی پیپر کے. تو وہ بڑی ہی خوبصورت کلر سکیم اور کمبینیشن. اور جو گڈے کی کمان تھی، کمان کے سینٹر میں بھی اوپر جرمنی پیپر کی وہ گول چیپی لگی ہوتی ہے جہاں پہ ہم تناوے باندھتے ہیں، جس کو بندش والی جگہ کہتے ہیں. تو بڑے یعنی کہ کسی مہا کاریگر کا وہ گڈا بنا ہوا تھا. تو یہ میری زندگی کا پتنگ بازی کے کیریئر میں ایک بہت ہی یونیک ایکسپیرینس تھا کہ ایک گڈا لوٹا، لیکن گڈا دو ڈوریں جوڑ کر اڑا ہوا تھا. اور یعنی کہ مجھے 2.5 گوٹ سے گڈا لوٹا تو 5 گوٹ ڈور مل گئی اور میری 2 پنیاں بن گئیں. اور ڈور بھی کوالٹی وائز بہت اچھی تھی، چونکہ ہم لوگ تو 2 روپے والی 1 روپے والی گڈی اڑاتے تھے. تو ظاہری بات ہے جب 1 روپے والی گڈی اڑائیں گے تو اپنے لیول کے یا اپنی ایج کے ہی بچوں سے گڈی ڈور کے پیچے لڑائیں گے نا. تو ذرا وہ میری ڈور پھر کوالٹی کی لحاظ سے ان بچوں کے معاملے میں زیادہ اچھی تھی، تو میں نے کافی زیادہ پیچ کاٹے تھے. اور وہ ان 2 پنیوں نے میرے سمجھ لیں 2 سے 3 ہفتے پتنگ بازی بڑی اچھی کروا دی تھی. جب گڈیاں ختم ہوتی تھی گھر سے 1 روپیہ 2 روپے لے کر جا کر 8 آنے والی 4 گڈیاں لے آتے تھے، یا 1 روپے والے 2 گڈے لے آتے تھے. تو یہ بڑے مزیدار واقعات ہوتے تھے بچپن کے. کہیں کہیں لاؤڈ سپیکر لگتا تھا، بڑی دور سے آواز آتی تھی. وہ پنجابی میں کہتے تھے جب کسی کو چیلنج کرنا ہوتا تھا، وہ کہتا ہے چلو اڑا ہوئے پولائی، اور نس گیا ہوئے اڑا گڈا بکری. تو پھر کبھی کبھی بڑی دور سے پاکستانی پنجابی گانے کی آواز آتی تھی، اڈائی جا اڈائی جا اڈائی جا گڈی وانگو اج مینو سجنا. یہ بسنت کے دن کی بات بتا رہا ہوں. یا پھر جو کوئی شوقین ہوتا تھا تو دوسرے ملک کے ہمسایہ ملک کے گانے لگاتے تھے، تو وہ بڑی دور سے آواز آتی تھی، نہ کوئی یومنگ ہے نہ کوئی ترنگ ہے، میری زندگی ہے کیا ایک کٹی پتنگ ہے. تو یہ اور جو ذرا شوخ مزاج لوگ ہوتے تھے، شوخے سے وہ ایک گانا ہمارے بچپن میں بہت ہی زیادہ ہٹ گانا تھا، اور وہ گانا چلتا تھا، سن وے بلوری اکھوا لیا دل اساں تیرے نال لا لیا. تو یہ بسنت پر اس ٹائپ کے گانے ہوتے تھے. اور شام کے وقت لوگ جو لوٹنے والی ڈانگریاں ہوتی تھی، چھڑیاں سی، ان کو آگ لگا دیتے تھے اور کاغذ کے بنے ہوئے فانوس اڑاتے تھے آگ لگا کر، اس میں دھواں بڑھتا تھا تو وہ اوپر کو اٹھتے تھے. تو بڑی سیدھی سادی پر مسرت اور صاف ستھری بسنت ہوتی تھی. نہ گولی چلتی تھی، نہ کوئی لڑائیاں ہوتی تھیں اتنی زیادہ. اکا دکا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہو جائے، یعنی کہ بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر. تو یہ زمانے بہت ٹوٹ کر یاد آتے ہیں. گو کہ پتنگ بازی چھوڑے بھی 18-20 سال ہو گئے، پتنگ بازی سے دوریاں ہو گئیں. لاہور شہر میں پتنگ ڈور کا کلچر ختم ہو گیا، لیکن جو وہ یادوں میں چیزیں بس جاتی ہیں وہ تو نہیں جاتی. تو یہ آج واقعات تھوڑے سے یاد آئے تھے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بچپن میں گڈی ڈور کہاں سے خریدتے تھے اور کس طرح خریدتے تھے. تو یہ میرے جس دوست نے، میرے بھائی نے مجھ سے فرمائش کی، تو امید ہے کہ وہ اس چیز کو پسند کریں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس کو لائک کریں اور لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیں. سبسکرائب کا بٹن دباؤ گے تو نئی سے نئی کہانیاں ملیں گی، ورنہ پھر آپ مزیدار کہانیاں سننے سے محروم رہ جاؤ گے. تو انشاءاللہ تعالی کسی اور ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.